كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ نماز سے پہلے میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم میدان عرفات میں 9 ذو الحج کو اتری، اور غدیر خم کا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے قطع نظر اس سے کہ وہ کس طرح کی سندوں سے ثابت ہے، وہ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں، لیکن وہ ہے واقعہ 17 کا۔ تو اس بات کو پیچ کرنے کے لیے علامہ کلینی جیسے لوگوں نے یہ بات بنائی کہ آج پھر آ گئی تھی، اور مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جی سورۃ الحمد شریف بھی تو 2 دفعہ اتری، اگر سورۃ الحمد شریف 2 دفعہ اتر سکتی ہے تو آیت الیوم اکملت لکم دینکم بھی 2 دفعہ ہو چکی۔ یہ بات سمجھا گی نا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ جو چیز کسی ٹائم کے ساتھ خاص ہونا اس میں وہ دوبارہ نہیں ہوتی۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں اس وقت عصر کا وقت ہے، اس وقت عصر کا وقت ہے، تو میں مغرب کی نماز کے بعد کہہ سکوں گا کہ اس وقت عصر کا وقت ہے؟ کیوں؟ یہ ایک ہی ٹائم پر فکس ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں اللہ رب العالمین ہے، تو میں مغرب وقت بھی کہہ سکوں گا اللہ رب العالمین ہے، بلکہ عشاء کے وقت بھی کہہ سکوں گا اللہ رب العالمین ہے، بلکہ کل بھی کہہ سکوں، کیونکہ جو حقائق ہیں حقائق دہرائے جاتے ہیں، لیکن جو چیزیں فکسڈ ہو ٹائم میں، اس کا ٹائم ہو، وہ دہرائی نہیں جاتی۔ یہ الحمد شریف میں حقائق ہے، الحمدللہ رب العالمین حقیقت ہے، رحمان ہے رحیم ہے حقیقت ہے۔ ہم ہر وقت اس کی عبادت کریں اور مدد مانگیں ہمیشہ کے لیے ہے، دعا بھی ہمیشہ کے لیے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو سورۃ فاتحہ میں حقائق ہیں اور حقائق دہرائے جاتے ہیں، لیکن آیت الیوم اکملت لکم جو ہے اس میں ٹائم فکس ہے کہ آج دین مکمل کیا، آج مکمل کیا، فکس ٹائم ہے۔ تو اگر آج کہا 9 کو، پھر 17 کو کہنا جھوٹ ہوگا، اور 17 کو کیا تو 9 کو کہنا جھوٹ ہوگا۔ نہیں سمجھے بات کی؟ بھئی جو ایک فکس ٹائم کی بات ہو اس میں ریپیٹ ہوتا ہے نہیں، اور جو ایک عام ہے مثلا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار کہو، بار بار ہر آیت کے بعد آ جاتے کہو، تو یہ تکرار نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ حق ہے، الحمد شریف 2 دفعہ نازل ہو حق ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ بات الیوم اکملت لکم دینکم، آج 9 ذو الحج کو ہم نے دین مکمل کر دیا۔ اگر 9 کو کیا تو 17 کا دعویٰ غلط ہے، اگر 17 کو کیا تو 9 کا غلط ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے آتے ہوئے جو اعلان کیا اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو پیغمبر کی ساری زندگی کا دعویٰ کہ میں اجر نہیں مانگتا اس کے خلاف۔ اور ایک مغالطہ دیا جاتا ہے کہ جی حضور نے رشتے کا حق مانگا تھا، رشتے کا حق مانگا تھا، تو ہم پوچھتے ہیں بھی کن سے مانگا تھا؟ وہ کافروں سے مانگا تھا۔ کیا؟ کہ جو حضور کے رشتے دار تھے، حضور کی مخالفت کرتے تھے، تو آپ ان کو کہتے تھے اور میرے رشتے کا ہی خیال کرو۔ مسلمان جو تھے وہ اس لحاظ سے حضور کے فدائی تھے کہ نبی ہیں، اور جو رشتے دار ہیں وہ اس لحاظ سے کہ اپنا خون ہے۔ تو آپ نے اگر اپنے آدمی کو کہا کہ بھی میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، مگر رشتے کا تو خیال کرو، تو یہ ایک مسئلہ تھی کافروں سے جو کہا گیا۔
مومنوں کی جب بات آئی تو یہی کہا گیا میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا. تو رسالت کا اجر کن سے لیا جا سکتا ہے؟ جو رسالت کو مانے. تو میرا جو دعویٰ ہے کہ اجر رسالت جو ہے وہ مسلمانوں سے، اور یہ جو کہا گیا کہ رشتہ داری کا خیال کرو، تو یہ ان کفار و مشرکین کو جو حضور کے رشتہ دار تھے مگر کوشش کرتے تھے کہ آپ کو رستے سے ہٹائیں. میں یہ بھی بات کہہ رہا تھا کہ یہ ایک سوال آ گیا تحریر، اور سوال کرنے والے یہاں ساتھی موجود تھے جنہوں نے اپنا سوال کرنا تھا. تو میں وقت چونکہ تھوڑا ہے تو میں سوال کو لپیٹتے ہوئے اپنی طرف سے کہہ دیتا ہوں، اپنی طرف سے میں بات کہہ دیتا ہوں کہ سوال ہے کہ پیغمبر نے اجر رسالت نہ مانگا نہ لیا. تو سوال آیا ہے یہ کہ پھر حضور نے باغ فتح جو تھا اس کے مالک کیوں بن گئے تھے؟ باغ فتح کے مالک کیوں بن گئے تھے؟ ایک سوال، ایک بحث ہے، آپ نے بھی کئی دفعہ سنی ہوگی یا اعتراض سنا ہوگا، لیکن اس کی گہرائی میں جانا اور بات کو پوری طرح سمجھنا، اسی طرح شاید توجہ کرنے کا موقع نہ ملا ہو کہ یہ قصہ کیا تھا. تو کچھ گفتگو پھر اس موضوع پر ہو جائے باغ فتح کے بارے میں. لیکن یہ بات وہ ہے کہ جس میں اب کسی نے پھر اٹھنا نہیں، کمپلیٹ اٹینشن آپ کی ہو، پوری توجہ اور جذب ہو کر سنیں. انشاءاللہ زندگی بھر شاید ایسا موقع نہ ملے کہ آپ فتح کی پوری بحث سن لیں. لیکن اگر درمیان میں ادھر ادھر کو اٹھا تو بعد میں بدمزگی ہو جاتی ہے نا. تو ذرا توجہ کیجیے. اور جب آپ ساری عمر بات سنتے رہے، تقریریں بھی سنتے رہے، درس بھی سنتے رہے، اور جو اسلام کے حقائق ہیں ان کا ذرا جسے آنکھیں بند کر کے انسان توجہ کرتا ہے تو توجہ کریں، آپ کی ساری سنی باتیں آپ کے سامنے روشن ہو جائیں گی. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ ذرا تصور کریں، حضور جب مکہ سے آئے تھے مدینہ میں تو کوئی ساتھ جائیداد لائے تھے؟ کوئی اندازہ کرو. ٹھیک ہے کہ آپ تاریخ کے عالم نہ ہوں، لیکن اندازے سے بات کریں، کوئی جائیداد ساتھ لائے تھے؟ نہیں. پکی بات ہے نا. دوسرا سوال، آپ نے مدینہ منورہ رہ کر کوئی کمائی کی اور جائیداد بنائی؟ تجارت کو کی؟ پہلے کرتے رہے، لیکن جب یہ کار نبوت آپ کے سامنے تھا تو پھر آپ نے وہ بھی نہیں کرنی تھی. تو یہاں جائیداد بنائی؟ نہیں. تو جب وہاں سے بھی کوئی جاگیر نہیں لائے اور یہاں بھی کوئی کمائی نہیں کی، تو یہ کہنا کہ جو باغ اور جاگیر تھا فتح وہ وراثت میں نہیں دیا، تو جس کی وراثت ہو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کا مالک ہے یا نہیں. آپ نے کوئی مکان خریدنا ہو تو جو مکان کا آکوپینٹ ہے وہ اگر آپ کو مکان دے تو آپ کہتے ہیں نا پہلے کاغذ لاؤ کہ اس مکان کا مالک ہے کون. تمہاری ملکیت ثابت ہو کہ تم اس مکان کے مالک ہو تو میں خریدوں گا. پچھلے پیپر منگاتے ہیں کہ نہیں؟ منگاتے ہیں نا. تو اب اس کی پہلی اونرشپ کہ یہ مالک ہے، وہ ہر شک کو شبہ سے بالا ہو تو پھر اس کا سودا کرتے ہیں. تو اب یہ کہ حضور کی وراثت فاطمہ کو ملی یا نہیں، تو پہلے حضور کا جو مالک ہونا ہے اس کا تعین کرو کہ یہ جاگیر مکہ سے لائے تھے یا انہوں نے اپنے بزرگوں سے، باپ سے، کسی سے وراثت پائی تھی؟ کیوں نہیں. یا مدینہ منورہ آ کر خود کمائی تھی؟ تو وہ آپ کے قبضے میں جو ہے اس کا مالکانہ حق جب تک اس طرح کا نہ ہو کہ اس میں وراثت چلے، تو یہ فتح کا مسئلہ وراثت کے ضابطے سے کوئی طے ہو سکے گا؟ نہیں سمجھے گا بات کی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ حضور کے پاس وہ جو فتح تھا وہ تھئی کسی آئی کہاں سے تھی،
اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اموال اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر جب آپ آئے اور آپ نے رسالت کا پیغام پیش کیا اور اس کے لیے بڑے، اور کافر اور مخالفین جو تھی، مخالفین ان کی قدریں کم ہوئیں، کئی یہودی جو تھے اپنے گھروں سے ہار کر نکلے اور آبادیاں ہوئیں، ان جگہ خالی کی، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال ان کا ہاتھ لگا وہ دو طرح کا ہے۔ کافروں کا مال مسلمانوں کے پاس آئے اس کا وہ دو طرح کا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر مدثر رحمۃ اللہ علیہ نے موضع القرآن میں یہ اصول پیش کیا، وہ میں اصول بتاتا ہوں کہ حضور پر جب کافروں سے مقابلہ ہوا، بدر میں مارکا ہوا یا احد میں مارکا ہوا یا جنگیں ہوئیں، تو ان جنگوں کے بعد جو مسلمانوں کے پاس مال آئے اس کا نام ہے مال غنیمت۔ کیا نام ہے؟ مال غنیمت۔ تو مال غنیمت کن کا مال ہے؟ جو کافروں کے جگہ چھوڑنے پر یا شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگے، اس کا نام کیا ہے؟ مال غنیمت۔ تو مال غنیمت کہاں خرچ جائے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے کے شروع میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ جو مال غنیمت تم کو ہاتھ لگا فَأَنَّ لِلَّهِ، تو اس کے لیے سارا مال جب اکٹھا ہو تو وہ حق کن کا؟ مجاہدین کا، فوج کا حق ہے۔ اس وقت ان کی تنخواہیں تو نہیں ہوتی تھی، تو یہ کن کا حق ہے؟ فوج کا۔ لیکن ان فوجیوں کو حقیقت بتانے کے لیے، ذرا توجہ دلانے کے لیے کہا کہ پہلے اللہ کے نام کی کوئی نیاز نکالو، اور اللہ کے نام کی نیاز کتنی کہ جتنا مال اکٹھا ہو اس میں جو 1/5 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے نام کی نیاز ہے۔ اللہ کے نام کی جو نیاز نکالی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ اب یہ مال سارا نبی کے تصرف میں ہوگا۔ کیوں؟ تاکہ نبی اپنی مرضی سے، اس کے پاس کوئی غریب آئیں، کوئی مسکین آئیں، کوئی مسافر آئیں، تو ان کی اخراجات نبی اس سے، تو گویا یہ قومی مال ہے، تو ادا کی جو نیاز ہے وہ اللہ کا قومی مال ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے جو کئی دفعہ سنا ہوگا کہ غریب آیا، آپ نے یہ دیا، تو یہ جو 5واں حصہ ہے وہ سربراہ جو حضور تھے اس وقت ان کو دیا کہ آپ اس کو مسکینوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، ضرورت مندوں پر جو آپ کے پاس آئے۔ اور حضور خود اس وقت تجارت کرتے تھے؟ نہیں، تو اپنا خرچہ کہاں سے ہو؟ بیویوں کا خرچہ کہاں سے ہو؟ وہ بھی اسی میں سے۔ تو جس سے قومی فنڈ ہوتا ہے، اس قومی فنڈ میں پورا اختیار دیا گیا پیغمبر کو کہ اپنی ضرورتیں پوری کریں، مسافروں کی بھی کریں، بیرونی ملکوں کے وفد آئیں تو ان کو ٹھہرانا ہو یا کھانا کھلانا ہو تو وہ یہی سارا کریں۔ تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ قومی پیسہ، تو وہ جو اللہ کے نام کی نیاز ہے وہ کیا ہے؟ کہو قومی فنڈ۔ کیا؟ قومی فنڈ۔ اب اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ تو مال غنیمت کی تقسیم کیا ہے؟ 4 حصے فوج کے اور 5واں حصہ اللہ کی نیاز۔ نمبر 2، اللہ کی نیاز پر تصرف کرنا، کس طرح خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو، کیوں؟ وہ ہیڈ ہیں، ملکی انتظامات انہوں نے کرنے ہیں، اور کوئی لائے تو وہ اس کا ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ جی فلاں جنگ میں حضور نے مال مانگا، ابو بکر لے آئے، عمر لے آئے، عثمان، اس طرح ہوتا ہے نا، تو وہ جو لے آئے تو وہ تو ان کی اپنی خود قسمتی ہے نا، لیکن سلطنت کا بوجھ اور کام کا بوجھ سارے کا سارا وہ کس پر؟ قومی فنڈ پر۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی نیاز۔ سمجھا گئی؟ تو حضور کے پاس بطور سربراہ مملکت کے جو مال ہوتا تھا وہ کیا ہے؟ کہو اللہ کی نیاز۔ تو اللہ کے نمائندے کون تھے؟ حضور ہی۔ جو اللہ کی نیاز ہے تو وہ اللہ کے نمائندے کے ہاتھ میں دی گئی نا، تو حضور اسے کرتے تھے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کہو مال غنیمت۔ کیا نام ہے؟ غنیمت۔ دوسرا،
بعض اوقات ایسا ہوتا کہ مسلمان فوج گئی ہے اور لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی، مسلمانوں کے رعب سے کافر جو ہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، تو ان کے بارے میں جو مال ان کو ملا، اپنا مال چھوڑ گئے، زمینیں اپنی چھوڑ گئے، کیوں؟ مسلمانوں کی طاقت کا رعب آ گیا، تو وہ جب چلے گئے اب وہ مال فوج کو نہیں ملے گا، کیوں؟ فوج نے اس کے لیے کوئی گھوڑے دوڑائے، کوئی اونٹ لے کر گئے، کوئی خرچ کیا نہیں۔ یہ قرآن شریف نکال لیں، سورۃ حشر، ما افاء اللہ علی رسولہ، یاد میں۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے کوئی محنت نہیں کی۔ اب ذرا غور سے سنو ایک بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں اللہ نے جو اور بہت سارا نور رکھا، اور آپ کی ذات مبارک میں بہت سے کمالات رکھے، تو ایک کمال حضور کا یہ بھی تھا کہ آپ کا رعب ایک مہینے کی مسافت پر مار کرتا تھا۔ اس زمانے میں ہاں یہ رکھیں، اچھا، اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زمانے میں چلتے تو اس وقت کاریں نہیں تھی، تو اس وقت پیدل چلنا یا اونٹوں اور گھوڑوں کے ساتھ چلنا تو ایک مہینہ انسان چلتا رہے، تو جتنا فاصلہ تھا نا، حضور کا رسالت کا جلال اور رعب ایک مہینے تک سفر کرتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر جو احسانات امتیازی درجے میں کیے ان میں سے یہ ہے کہ نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی رعب کے ساتھ، میری مدد کی گئی رعب کے ساتھ۔ اور حضور کا رعب کتنے فاصلے پر اثر کرتا تھا؟ ہاں جی، ایک مہینے تک، یہ ایک مہینے کے فاصلے تک وہ اثر کرتا تھا۔ تو جہاں حضور ہوں تو کتنے فاصلے پر اثر کرتا تھا؟ یہ حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن افسوس کہ کئی لوگ اپنے غلط عقیدوں کی اشاعت میں اس حدیث کا رد کر دیتے ہیں، انکار۔ یہ حدیث کوئی شک والی نہیں، لیکن اس کا انکار کون کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور ہر جگہ حاضر و ناظر تھے تو پھر مہینے کی مسافت کیا اور نہ کیا؟ آپ جو مہینے کی مسافت کرتے ہیں تو آپ حد بندی کرتے ہیں وہاں کہ وہیں تک ہے؟ نہیں، آگے بھی ہیں۔ بھئی جب آگے بھی ہیں تو پھر یہ حدیث شان کو دیکھو، شان کس سے بنتی ہے؟ ہم کہتے ہیں حضور کی شان قرآن و حدیث سے بنتی ہے، اگر نہیں اس کو چھوڑو۔ بھئی حضور نے فرمایا نصرت بالرعب، میری رعب صاحب مدد کی گئی، اور اس کی تشریح یہی ہے کہ مسیرت شہرن، ایک مہینے کی مسافت پر، تو مہینے کی مسافت پر، تو مہینے کی مسافت تک آپ کا رعب اثر کر، تو آپ اگر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میدان میں ہوں اور کافر چھوڑ کر ہی چلے جائیں مال اپنا اور لڑائی ہوئی نہیں، تو سارا مال فیک کہاں ہے؟ جواب سنو، یہ فوج کو نہیں ملے گا، یہ سارا ہی رسول پاک کے تصرف میں۔ لیکن حضور کا ہے اس پر جو حق ہے کہ آپ کے تصرف میں ہو، وہ حق ہے بطور سربراہ اس مملکت کے، یہ ساری سلطنت کے وہ سردار ہیں، اس لیے جو قومی فنڈ ہے اس کو جتنا بڑا بنایا جائے ملک مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس وقت سلطنت کس طرح چلتی تھی؟ دو ہی طریقے ہیں، مال غنیمت میں 5واں حصہ، اور مال فیع ہو تو سارا ہی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں یہودی بڑی طاقت میں تھے، اور یہودی بڑے مالدار تھے اور بڑے تاجر تھے۔ جب آئے تو ان کے ساتھ معاہدہ کیا حضور نے، بھئی معاہدے کی تفصیلات ہیں، اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ جب حضور آئے تو میثاق مدینہ قائم ہوا، اور اب عہد تو کیا، لیکن عہد کو جب توڑا یہودیوں نے
تو ایک ایک کر کے پھر نکلے وہاں سے، کیونکہ جو عہد کرے تو جو عہد کو توڑے پھر وہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے میرے پیغمبر اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیہم علی سواء، کسی قوم کے بارے میں تجھے اندیشہ ہو کہ یہ خیانت کریں گے تو تو اعلان کر دے ہمارا معاہدہ ختم، ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو بنو نذیر ایک یہودیوں کا بڑا حلقہ تھا، بڑا قبیلہ تھا، وہ نکل گئے، وہ مدینہ منورہ سے اس طرح نکلے۔ اسی طرح اور یہودی بھی باری باری نکلتے گئے، تو وہ ان کی ساری زمینیں وغیرہ جو آئیں وہ مسلمانوں کے پاس آئیں، انہی میں بنو نذیر کی زمین اور فدق کی زمین، یہ زمینیں مسلمانوں کے بیت المال میں آئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے خرچ کرتے تھے اپنے بچوں پر، بیویوں پر، قرابت داروں پر، مہمانوں پر، اور جو ضرورتیں ایک سربراہ سلطنت کو ہوں تو ان کو خرچ کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کا مالی نظام اس وقت کس طرح چلتا تھا؟ اسی طرح تو حضور اس پر خرچ کرتے تھے۔ اب جو حکمران ہو اس کا اس مال پر جو اس طرح آئے وہ ذاتی حق ہے یا بطور منصب کے اس کا جو عہدہ ہے، جو اس کی پوزیشن ہے، اس میں حق ہے؟ کیوں بھائی کیا؟ ہاں اس وقت بات ہے، اس وقت کی نہیں، اس وقت بات نہیں۔ اس وقت تو جو آتے ہیں برسکدار وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے، ہم ان سے لڑ نہیں رہے، لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ گاہے گاہے بعض ہاں ایک قصہ پاری نہ رہا۔ اس پرانے دور میں کیا تھا کہ مالکانہ قبضہ ہے یا بطور سربراہ کے۔ اب جو سربراہ کے طور پر حضور کریں تو کوئی حضور پر الزام لگائے گا کہ اجر رسالت مانگ لیا؟ اجر رسالت کیوں؟ آپ اس پر مالکانہ دعویٰ ہی نہیں، آپ نے اس کو کیا حاکمانہ شان کے ساتھ کہ چونکہ حکومت کے سربراہ ہیں اس لیے آپ اس کو اس طرح تصرف کرتے ہیں جس طرح چاہیں۔ اب میں نے وہ قرآن کریم کی آیت، پہلا غنیمت کا مال، اس میں سے اللہ کی نیاز کتنی ہے؟ 5واں حصہ، اور یہ 12-28 اور سورۃ الحشر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما افاء اللہ رسول من اہل القریٰ، اللہ نے اپنے رسول پر جو مال لوٹا دیا بستی والوں کا، بستیوں کا مال، اہل القریٰ بستی نہیں بستیاں، ان کا مال جو اللہ نے اپنے رسول پر لوٹایا، فللہ وللرسول، تو وہ اللہ اور رسول کے لیے ہے، اللہ اور رسول کے لیے۔ کیوں؟ اللہ کی نیاز ہے اور رسول اس کی طرف سے ترجمان ہے۔ فللہ وللرسول، اللہ اور رسول کے لیے، ولذی القربى، اپنے رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، یتیموں کے لیے، والمساکین، محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ تو اب ان کی مال تقسیم ہوگا۔ یہ کیوں؟ ذاتی نہیں، اگر ذاتی ہوتا پھر کیا ہوگا؟ پھر تو جو بڑے ہیں وہ بڑے ہی بنتے جائیں گے نا، وہ نکل بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کہ یہ تقسیم کیوں کی گئی؟ اس لیے کہہ رہا یکون دولت بین الاغنیاء منکم، کہ دولت چند خاندانوں میں گھر کر نہ رہ جائے، دولت چند، تو جس سے امیر امیر تر ہوتے جائیں اور غریب غریب تر ہوتے جائیں، ایسا نہ ہو۔ کہلا یکون دولت بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول، اس مال میں سے جو تمہیں رسول دے فخذوہ، لے لو، جس سے روکے منع ہو جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، یہ مال کن کے لیے؟ للفقراء المہاجرین، ان مہاجروں کے لیے بھی، الذین اخرجوا من دیارہم، جو مکہ سے نکالے گئے، اور اموالہم، اور اپنے مال وہیں چھوڑ آئے، جب تک ہونا فضلا من اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل یہ چاہتے ہیں والے، وینصرون اللہ ورسولہ، مدد کرتے رہے اللہ کے دین کی، اللہ کی اور رسول کی، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ ہیں سچے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے
اوروں کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ مال خرچ کن پر ہوگا؟ ان سب پر. تو اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سلطنت کا جو بیت المال ہے امور سلطنت کے لیے جو ہے وہ اس کی مدیں کتنی ہیں؟ 2 مدیں کتنی ہیں؟ 2. ایک مال غنیمت اور ایک مال فے. اور یہ جو کہا کہ فوج کا 4 حصہ، یہ اس کے لیے حضرت عمر نے اپنے وقت میں آ کر اجتہاد کیا کہ فوج کو اس وقت سارا دیا جاتا تھا 4 حصے. 4 حصے جو فوج کو دیے جاتے تھے تو اس لیے دیے جاتے تھے کہ ان کی تنخواہیں مقرر نہیں تھیں، اور اگر تنخواہیں مقرر ہو جائیں تو تنخواہ ادا کرنے کے بعد جتنا مال ہوگا، جتنا مال ان کا مال غنیمت کا آئے گا، سارا ہی بیت المال میں. اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں اجتہاد کا ایک بڑا مقام ہے. اور صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اجتہاد کر کے قانون توڑتے تھے بڑی بے ادبی ہے. ان کی بڑی گہری نظر تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم کسی ملک پر فتح پائیں، مثلا ان کے وقت میں روم فتح ہوا تو سارا روم فوجیوں کا ہی ہوگا، تو ملک مضبوط کیسے ہو؟ انہوں نے کہا جب ہم تنخواہیں دیتے ہیں اب یہ بیت المال ہے سارا. تو اجتہاد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو وہ صحابہ کرام اور ائمہ دین جو اجتہاد کرتے ہیں وہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں کوئی بات اس کی نہیں، اسی کی گہرائیوں کو وہ ظاہر کرتے ہیں اور دین کے مسئلے نکالتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ باغ فدق اور بنو نذیر کی زمینیں یہ جو آئیں مسلمان حضور کے پاس تو وہ کس طرح سے آئیں؟ کہ اس لیے آئیں کہ یہ بیت المال مسلمانوں کی ایک قومی میراث ہے. قومی میراث ہے. اب جو قومی میراث ہو وہ اس کو خرچ کون کرتے تھے؟ حضور. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور ان پر مالک ہو گئے اگر حضور ان زمینوں کو لے کر اپنی جگہ چلے جائیں اور حضرت عمر روم کو فتح کر کے روم سارا اپنی سلطنت بنا لیں کہ ہم مالک ہیں. پھر ایران کو فتح کیا تو ایران کو ہے کہ ہم مالک بن جائیں. تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا کہ دولت چند خاندانوں میں گھر کر رہ جائے گی. اسلام نے چاہا کہ سلطنت اپنے بیت المال میں اور اپنے مرکزی فنڈ میں مضبوط ہو. تو یہ جو راشدین ہیں یہ اس سلطنت کو پھر لے کر چلے. اب سوال ہوا کہ جب حضور اس سے خرچ کرتے تھے تو وہ خرچ بطور مالک کے کرتے تھے یا بطور حاکم کے؟ تو حضور نے امت ساری کو بتا دیا، امت ساری کو بتا دیا کہ میں اس میں جو تصرف کر رہا ہوں میں تمہارا سربراہ ہوں اس لیے. لیکن جو قریبی تھے ان کو اگر نہ بتایا تو صرف اس لیے کہ ان کو جو حق ملنا بظاہر ممکن تھا ان کو بھی یہ کہا جائے کہ تمہارا کوئی حق نہیں تو وہ کچھ محسوس کریں گے نا. تو چاہا کہ امت کو تو بتا دیں کہ یہ ہے بیت المال کا سارا اللہ کی نیاز ہے. لیکن ان کو تو کہتے جی حضور نے حضرت عائشہ کو تو بتایا، وہ تو کہتی ہیں کہ حضور نے کہا جو کچھ ہم چھوڑ جائیں جو اس میں وراثت نہیں. لیکن فاطمہ کو نہ بتایا کہ بھئی جو اپنے عزیز ہیں ان کو نہ بتانے سے ان کا جو جذبہ اطاعت ہے وہ اور بڑھے گا. اگر انہوں نے آ کر حضرت فاطمہ الزہرا نے سوال کیا تو میں بات سمجھ آ رہی نا، تو ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی حضرت فاطمہ نے سوال کیا حضرت ابوبکر صدیق سے. تو میں اہل علم کی یادداشت کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ سوال پیدا ہوتا کہ یہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس فدق کی زمین مانگنے کے لیے گئیں یا آدمی بھیجا؟ بادشاہ کے پاس، سربراہ کے پاس، خلیفہ کے پاس، افسر کے پاس کوئی کام ہو تو دو ہی صورتیں ہیں نا کہ یا انسان خود جاتا ہے یا کسی آدمی کو بھیجتا ہے. تو ان سے پوچھیں جو فدق کو ایک شکایت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ آپ اس کے لیے گئیں یا آدمی بھیجا. تو ہم اس میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ مدعی کی نہیں، ہماری حیثیت ہے مجیب کی. مجیب اسے کہتے ہیں کہ اعتراض کوئی کرے اور پھر اس اعتراض کو کوئی اٹھائے. ہم اعتراضات کو اٹھانے والے، ختم کرنے والے نہیں.
ہم تو سب کے ماننے والے ہیں. ہم نے اب تک کبھی کسی پر اٹیک نہیں کیا. ہمارے مسلک میں اٹیک ہے ہی نہیں. تو جنہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق نے باغ فضل نہیں دیا حضرت سیدہ کو، تو یہ کیا ہے؟ ان کی طرف سے آبجیکشن، اٹیک ہے. تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری سے مجیب کی ہم نے جواب دینا ہے. تو مجیب اپنے دائرے کو پہچانتا ہے نا. تو مجیب جسے جواب دینا ہو اس کو سوال جو کیا جائے اس کو سمجھنے کے لیے تفصیل پوچھیں کہ حق ہے یا نہیں. کہا جائے میرا حق ہے تو پوچھا جائے گا کس بات کیا بات ہے، کہاں کرنی، پوچھے گا حق ہے نا. تو جو ہماری حیثیت ہے مجیب کی، تو بطور مجیب کے ہم سوال کرتے ہیں کہ اگر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا یہ حق تم کہتے ہو تو آپ لینے گئیں یا آدمی بھیجا؟ وہ کہتے ہیں جی یہ تو بخاری شریف میں ہے. تو میں کہتا ہوں بخاری شریف میرے پاس ہے، یہاں کوئی بات اس کی ہو ہم انشاءاللہ نقد کے قائل ہیں، ادھار کے نہیں. یہ روایت بخاری شریف میں 5-6 مقامات پر ہے. کتنے مقامات پر؟ 5-6. ان میں کچھ روایتوں میں ہے ارسلت فاطمہ، تو فاطمہ نے آدمی بھیجا کسی کو. اور 2-3 جگہ ہے کہ وہ خود گئیں. تو ایک روایت میں جب اختلاف ہو جائے، اختلاف کسی پہلو سامنے آ جائے تو وہ واقعات کے اعتبار سے اضطراب پیدا ہو جاتا ہے کہ گئیں یا آدمی بھیجا. تو ارسلت بھی ہے اور جاءت بھی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ محدثین میں ایک اصول ہے جس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی، کہ مفہوم کو وہ بیان کرتے ہیں. تو جانے کو اس طرح بیان کر دیا کہ آدمی بھیجا، یا آدمی بھیجنے کو اس طرح بیان کر دیا کہ گئیں. ان دونوں میں سے ایک مجاز ہے اور کوئی ایک حقیقت ہوگی. اب ایک روایت میں یہ کہ آپ گئیں اور آپ کے ساتھ آپ کے رشتے کے دادا ساتھ تھے حضرت عباس، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ کے دادا عبداللہ کے بھائی تھے حضرت عباس. تو ان کو ساتھ لے کر گئیں اور جا کر انہوں نے کہا وراثت کا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اب ان کے لیے، حضرت صدیق اکبر کے لیے یہ بات بڑی بوجھ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز آئیں تو آپ ان پر ایثار نہ کریں. لیکن سلطنت جو تھا، سلطنت تھی اس کے کچھ قانونی تقاضے تھے. اگر وہ کریں تو اسلامی قانون ٹوٹتا ہے، اور نہ کریں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات میں نہیں چاہتے تھے کہ اہل بیت کو کوئی رعایت نہ دی جائے. لیکن رعایت وہ تب دیں جب قانون اجازت دے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہوئے کہ حضور نے خود فرمایا کہ میری پیغمبروں کی وراثت نہیں ہوتی، اتنا حقیقت پیدا ہوئی کہ صدیق اکبر رو پڑے. تو حضور کے اہل بیت اور رشتہ داروں کی محبت میں حضرت ابوبکر صدیق کا خون جوش مار رہا تھا، لیکن ادھر قانون تھے. اگر یہ بات عرض کر دوں بڑا تفصیل سے قصہ، تو سنو گے یا نہیں کہ دعا مانگیں؟ بھئی یہ شوق ہو تو میں یہ بخاری صفحہ 609 نکالیں. ہاں بھئی یہ دوسری جلد ہے اور اس میں یہ روایت ہے. تو پہلے کیونکہ حدیث ہے تو اس حدیث کے فن کے اعتبار سے ضمنی طور پر کئی مسائل آ جاتے ہیں، تو میں ساتھ ساتھ وہ مسئلہ بھی حل کروں، کیونکہ کتاب پر پڑھائیں تو پھر کتاب کو تو اسی ذات سے پڑھانا پڑتا ہے نا. وہ یہ
ذرا پہلے توجہ فرما دیں کہ ایک روایت یہ ہے جس میں کہ حضرت عائشہ اور حضرت ابو سعید خدری کی دو روایتیں مختلف ہوتی ہیں. تو بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ ہے حضرت عائشہ کی، اور زیادہ صحیح روایت جو ہے وہ ابو سعید خدری کی، وہ اس کے کچھ قواعد ہیں. اور حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریر ہے اس پر فتح الباری میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ روایت ابو سعید خدری کی اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو میں آپ سے بتاتا ہوں، دھیان ہے نا پورا؟ وہ جا کر سنو، سوئے نہ کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ شاید پھر سننے کا موقع نہ ملے. تو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ثقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ چنا گیا، ابوبکر صدیق کو جب ثقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ کا نام ہے، ان میں جب خلیفہ چنا گیا تو حضرت علی اس سے ناراض تھے. تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی حضرت علی ناراض تھے؟ تو ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی ناراض تو نہیں، لیکن ان کے دل میں بوجھ تھا. وہ بوجھ کیا تھا؟ جو لوگ تحقیق نہ کریں اور اس کے لیے وقت نہ لگائیں، اللہ کے دین میں اس کی راہ میں وقت نکالنا چاہیے نا. تو جو وقت نہ نکالیں ان کو پھر بات وہ مغالطہ ہی رہتی ہے، بات سمجھ نہیں آتی. حضرت علی کو اس لیے ناراضگی نہیں تھی کہ ابوبکر صدیق اس مقام کے نہیں، نہ اس لیے ناراضگی تھی کہ مجھے بننا چاہیے تھا. نہ، جس پیغمبر نے 12 کہا ہو میں اجر رسالت نہیں مانگتا، تو اس کے رشتہ دار کیا یہ تمنا کریں گے؟ حضرت علی کو جو تھی ناراضگی وہ تھی کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کا جب اتنا بڑا فیصلہ تھا تو اس میں مجھے کیوں نہیں بلایا گیا تھا، کہ شورا میں مجھے کیوں شریک نہیں کیا گیا؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ کیا کہ جب مشورہ تم کر رہے تھے تو شورا میں کیوں نہیں شریک کیا گیا تھا؟ اب اس کا جواب میں دے دوں گا ابھی یا ذرا بعد میں، کہ ان کو کیوں نہیں شورا میں شریک کیا گیا. تو جب حضرت علی کے دل میں یہ بوجھ تھا تو آپ بالکل ایک طرف رہے. طبیعت میں یہی تھا کہ بوجھ محسوس کرتے ہیں. تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی 6 مہینے کے بعد. یہ جو روایت پیش کر رہا ہوں کہ 6 ماہ کے بعد انہوں نے بیعت کی. اس کو یہ مخالفین بہت اچھالتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بیعت کی 6 مہینے کے بعد، اور روایت ہے، اور عائشہ سے روایت ہے. ابو سعید خدری کی روایت دوسری ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اسی وقت بھی کی تھی اور پھر 6 ماہ بعد اس کی پھر توثیق کی، وہ اور ہے. میں اگر اس بحث پر جاؤں تو پھر وقت زیادہ لگے گا، میں چھوڑتا ہوں. اب توجہ دلا رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت حضرت علی نے کتنے تک کی؟ کتنے بعد؟ 6 ماہ. تو جب ہمارے سامنے یہ پیش کرتے ہیں نا کہ 6 ماہ بعد بیعت کی، تو ہمارا فوراً سوال ہوتا ہے کہ بیعت کی بات بعد میں کریں، پہلے بتائیں کہ ابوبکر صدیق کو جب خلیفہ چنا گیا اس کے بعد نماز کا وقت آیا تھا یا نہیں؟ وقت تو آ گیا تھا نماز کا، نماز نے تو انتظار نہیں کرنا. کب آیا تھا؟ زور کا وقت ہے پہلا. اس واقعہ کے بعد نماز کا جو وقت ہے کون سا تھا؟ زور کا. اس کے بعد پھر عصر کا. تو نماز 6 مہینے تاخیر کی جا سکتی ہے؟ اور نماز یہاں لوگ کہتے ہیں جی ہم نے 10 سال کی ترقی ہوئی ہے. بھائی ہم نے اگر کی تو گناہ گار ہیں، یہ تو ہم گناہ گار ہیں. مسئلے کے لحاظ سے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز باقاعدہ وقت فرض ہے. نماز باقاعدہ جلدی ہو نا تو مغرب بعد عشاء پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، نماز باقاعدہ وقت فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. قرآن تو یہ کہے
نماز پڑھتے بقاعدہ وقت، ہم کہیں بھائی ہمیں بھی تو جلدی ہے نا کہ مغرب بعد جلدی پڑھیں. میں اس بار اس بحث نہیں کرتا، میں بتا رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کی جب سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت ہوئی اور حضرت علی کے دل میں بوجھ رہا کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا، تو نماز جب آئی حضرت علی نے نماز کہاں پڑھی. ہم ان کو کہتے ہیں اعتراض کرنے والوں کو کہ تم ہی بتاؤ، اب تم ہی کہو کس کی صدا دل کی صدا ہے کہ حضرت عمر صدیق نے نماز کہاں پڑھی. کئی لوگ بات کا ناجائز فائدہ اٹھا کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں کہ کہاں پڑھی. میں نے کہا پھر ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں پڑھی. پوچھے کہاں پڑھی، کہتے ابو بکر صدیق کے پیچھے. آپ مسجد نبوی کے امام تھے، حضور کی مسجد کے امام کون تھے؟ ابو بکر صدیق. اور حضرت علی مرتضیٰ نے وہ نماز جو بھی آئی وہ ان کے پیچھے پڑھی. ہمیں کئی دفعہ چھڑکانے کے لیے پوچھتے ہیں اچھا وہ کہاں کھڑے تھے، تو ہم کہتے ہیں خالد بن ولید کے ساتھ، جہاں خالد بن ولید کھڑے تھے ان کے ساتھ. اتنا تو ثبوت ہم دیتے ہیں خالد بن ولید کے ساتھ. تو پھر جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، اب اس میں حضرت علی اب ان نماز زیر بحث نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت سے اور اماموں سے اختلاف ہوتا تو نماز گھر میں پڑھتے، وہاں نہ پڑھتے. جب انہوں نے نماز وہاں پڑھی تو معلوم ہوا کہ ان سے اختلاف نہیں تھا، تو نماز تو وہاں پڑھی انہوں نے. اب نماز تو زیر بحث نہیں، کیونکہ ہم نے جب کہیں تو کہتے جی اوپر سے پڑھی تھی. ہم نے کہا جب ہم نماز پر بحث کریں گے پھر تم کہنا کہ اوپر پڑھی تھی. اس وقت ہم بحث یہ کر رہے ہیں کہ خلافت صدیق سے وہ ناراض تھے، یعنی ہم تو باب ہے، وہ تو ایک مستقل موضوع ہے. جب نماز اب لوگوں کو موضوع سے نکال کہ نہیں جی اوپر پڑھی تھی، تو میں نے کہا بھائی جھگڑے چھوڑو، تم بھی اوپر پڑھ لیا کرو ہمارے پیچھے، تاکہ علی کے پیراؤ تو کہلاؤ، دنیا کہے کہ یہ علی کے پیراؤ ہیں. اب کہلاؤ پیراؤ تم علی کے، اور ہمارے پیچھے نہ اوپر سے پڑھو نہ اندر سے پڑھو. اگر انہوں نے اندر سے پڑھی تم اندر سے پڑھو، اوپر سے پڑھی تم وہ پڑھو ضرور. ہم تو اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں کہ اس طرح مسلمان یونائٹ ہو جائے کسی طرح بھی. تو میں جب نماز پر بحث کروں گا تو میں پھر ایسی باتیں بتاؤں گا آگے، لیکن میں اس وقت بحث کیا کر رہا ہوں کہ ناراضگی کی بات. تو 6 ماہ تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھتے رہے، لیکن ابو سعید خدری کی روایت کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس روایت کے مطابق انہوں نے بیعت نہیں کی. پھر ایک وقت آیا لوگوں نے حضرت علی کے بیعت کرنے کو برا نہیں منایا. کیوں؟ اس لیے حضور کی لخت جگر فاطمہ ان کی بیوی ہے، تو فاطمہ کے خامد ہونے کی حیثیت سے ان کی عزت و احترام میں کسی نے برا نہیں بنایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ہو پھر کیا گیا کہ 6 ماہ کے بعد فاطمہ کی وفات ہو گئی. جب فاطمہ کی وفات ہو گئی تو وہ جو حضرت علی کی جو عزت تھی کہ جہاں جائیں لوگ بڑا احترام کرتے تھے، تو فاطمہ کی وفات کے بعد لوگوں کی نظریں بھی کچھ بیگانہ سی ہو گئیں. جب بیگانہ ہو گئی تو حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اور پھر جو دونوں کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کا ایک ہی لفظ بتا رہا ہے اور پتہ چلے گا کہ فدر کا مسئلہ جو ہے اس میں ابوبکر صدیق کے سینے میں کس قدر اہل بیت کی عزت تھی. لیکن جس کی خاطر ان کو اہل بیت کہتے ہیں، جس پر شریعت مکمل ہوئی، وہ ان کے قانون کو توڑنا نہیں چاہتے تھے. اور وہ ملاقات جو ہے بڑی سمجھنے کے لائق ہے. اس طرح ہوئی، وہ بخاری شریف کی دوسری جلد کے 609 پر ہے، میں جو آپ کو سنا رہا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ
کانا لے علی من الناس وجہ حیات فاطمہ تھا فرما تو وہ جد اس طرح کرا علی وجوہ الناس کہ حضرت علی کی حضرت فاطمہ کی وجہ سے ان کی زندگی میں ایک خاص احترام کیا جاتا تھا. فرما تو وہ جب فاطمہ کی وفات ہو گئی اس طرح کرا علی وجوہ الناس تو حضرت علی نے دیکھا کہ لوگوں کے چہرے بدل گئے. وہ جو پہلے میری اہمیت ان کے ذہن میں تھی وہ نہیں رہی. وجوہ الناس فالتمسا تو انہوں نے اس وقت التماس کی مصالحہ ابی بکر کے ساتھ بمبایعتہ اور انہوں نے چاہا کہ میں بیعت کروں. ولم یکن یبایع تلک الاشہر اور اس 6 ماہ میں بیعت نہیں کی تھی. اب ان کا میں بیعت کروں. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی 6 ماہ بعد کیوں بیعت کی؟ نمازیں تو ٹھیک پڑھتے پیچھے لیکن 6 ماہ بعد کیوں بیعت کی؟ میں سنو 6 ماہ بعد بیعت اس لیے کی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بیعت جبری نہیں تھی. جبری ہوتی پہلے دن ہوتی. جو 6 ماہ تک حکومت نے کچھ کہا حضرت علی پاک پر کوئی قصور لازم کیا کوئی ان کی مخالفت کی نہیں. تو اگر جبری ہوتی تو جو لوگ جبری طور پر دوسرے کو زیر کرتے ہیں وہ شروع میں کرتے ہیں یا موقع دیتے ہیں؟ شروع میں. اگر یہ بیعت جبری ہوتی تو پہلے تو اللہ کی حکمت تھی. ممکن ہے صدیق اکبر کی اس پر نظر بڑی کہ میں اگر کہوں کہ آپ نے بیعت کیوں نہیں کی تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ زیادتی ہے. اللہ خود علی کے دل میں بات ڈالے اور پھر پتہ چلے کہ جو بیعت ہے دل سے کی ہے. بات سمجھائی نا. اب یہ فارسل الی ابی بکر کہ ابو بکر صدیق کی حضرت علی نے پیغام بھیجا کہ اور حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا اور جب ابی بکر کو پیغام بھیجا اور کہا ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق سے یہ کہا کہ جب ہم آئیں تو اور کوئی نہ ہو کوئی نہ ہو. کیا مطلب کہ اگر اور کوئی ہوگا تو کون ہوگا؟ حضرت ابو بکر کے ساتھیوں میں سے ہوگا نا. تو اور کوئی نہ ہو کیا مطلب کہ حضرت عمر یا کوئی اور صحابہ ان میں سے اور کوئی نہ ہو. تو یہ جو علی نے کہا کہ اور کوئی نہ ہو اس کی کیا وجہ کہ اگر وہاں 4-5 آدمی بیٹھے ہوں ابو بکر کے دوستوں میں تو پھر وہم جائے گا نا کہ شاید 5 نے روب ڈالا ہو علی پر بیعت کرو. دیکھو حضرت علی کا تصور کہ کوئی نہ ہو تاکہ جب میں بیعت کروں تو سب کہیں کہ علی نے خود بیعت کی ہے ورنہ کوئی روب ڈالنے والا تھا ہی نہیں. اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ علی میرے پاس آ رہے ہیں اور یہ انہوں نے شرط لگائی ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ ہو. اب وہ بھی انسان تھے غیب دان نہیں تھے. ان کو فہم ہوا کہ یہ کیا ہے تو کہا امیر المومنین اس کے پیچھے کوئی سازش نہ ہو. مطلب تھا کہ آپ کو کوئی شہیدی نہ کر دیا وہ اکیلے جائیں گے معلوم نہیں وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوں. تو انہوں نے کہا انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس مجلس میں اکیلے نہ جائیں. لا تدخل علیہم وحدک فقال ابو بکر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا وما عصیتہم ان یفعلوا بی واللہ وہ میرا کیا تم تو سمجھتے میرا کوئی نقصان کر لیں گے بخدا میں ان کے پاس جاؤں گا. اور حضرت ابوبکر پھر اکیلے گئے. اس کا معنی کیا ہے کہ ان کو مکمل اعتماد تھا کہ کوئی گڑبڑ نہیں. جو ہمارا عقیدہ کہ صحابہ میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی. تو دخل علیہم ابو بکر ان کے پاس گئے تو فتشہد علی حضرت علی نے شہادت کا کلمہ پڑھ کر گواہی دی اس مجلس میں. جو آدمی بھی کوئی ہوں گے اور تو وہ ان کے حضرت علی کے اپنے ہوں گے. حضرت ابوبکر کے ساتھ تو کوئی آدمی نہیں تھا. تو حضرت علی نے
گواہی دی اور کہا انا قد عرفنا فضلک، اے ابو بکر تیرے فضل کو اور تیری شان کو ہم تو پہلے سے مان رہے ہیں. انا عرفنا فضلک وما آتاک اللہ، آپ کو اللہ نے جو شان دی اور وہ فضل دیا اور جو مقام دیا ہم اس کو پہلے سے جانتے ہیں. ولم ننفس علیک، اور ہم نے کوئی حسد نہیں کیا آپ سے، حسد نہیں کیا کہ خلافت اس کو کیوں ملی. ولم ننفس، ہم نے کوئی حسد نہیں کیا تجھ پر، ہم نے ساقہ اللہ علیہ، جو مرتبہ اللہ نے آپ کو دیا. ولیکن استبط علینا بالامر وکنا نرا لقرابتنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیبا، لیکن آپ نے ایک زیادتی کی کہ سکیفہ بنی ساعدہ میں مشورے میں ہمیں نہیں بلایا. تو حضرت علی نے صاف بات کہہ دی کہ ہم آپ کی فضیلت کو، آپ کے مقام کو، جو اللہ نے آپ کو شان دی اس کو پہلے سے مانتے، لیکن ہمارے دل میں یہ بوجھ تھا کہ آپ نے عمل خلافت میں ہمیں بلایا نہیں. کنا نرا لقرابتنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیبا، ہم بھی اپنا حصہ مانگتے تھے. تو حصہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ مشورے میں یا خلافت میں؟ خلافت میں تو کوئی حصہ نہیں، خلیفہ تو ایک ہی ہوگا، یا وہ اہل بیت کوئی بھی ہو، خلافت میں کوئی حصہ دار ہوتا ہے نہیں. اور مشورے میں تو فرمایا کنا نرا، ہمیں بات بتائی جاتی تھی، لوگ جتلاتے تھے کہ آپ کا بھی قرابت کی وجہ سے اس میں نصیباً ایسا ہے. اور جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے انکار نہیں کر رہے لیکن ہمیں یہ بات بتائی گئی اور ہمیں یہ تھا، تو فرماتے ہیں حتیٰ فیاضت عینا ابی بکر، اور پھر ابو بکر صدیق جب انہوں نے یہ بات کی تو رو پڑے. وہ اہل بیت کی محبت اور تعلق میں، حضور کے اشاروں کے تعلق میں اس شان میں تھے، وہ رو پڑے. فلما تکلم ابو بکر، اور اس کے بعد جب ان کا رونا تھما تو پھر ابو بکر صدیق کی تقریر ہے. پہلے کس کی تھی؟ قال والذی نفسی بیدہ، قسم ہے میرے خدا کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، لقرابت رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، کہ حضور کے جو قریبی ہیں وہ مجھے اس سے زیادہ اچھے لگتے ہیں جتنے میرے اپنے قریبی، جتنے میرے اپنے قریبی ہیں وہ مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا اپنا احساس بولتا تھا. آپ کو پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کے جو والد تھے نا، ابو قحافہ، وہ اسلام لائے تھے بعد میں. تو جب وہ اسلام لائے تو حضرت ابوبکر کو کتنی خوشی ہوگی. کسی کا باپ اتنی دیر میں ایمان نہ لایا ہو اور وہ ایمان لے آئے تو ابوبکر صدیق کو خوشی ہوگی نا کتنی. تو حضرت ابوبکر صدیق کو بڑی خوشی تھی اور لازمی طور پر ہوگی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس گئے تو حضور بھی خوش تھے کہ اس کا باپ مسلمان ہو گیا. لیکن ابوبکر صدیق کا لفظ سنیے کہ ان لوگوں کا ایمان جاگتا تھا، جاگتا تھا. انہوں نے حضور کی خدمت میں آتے ہوئے کہے حضور آج اگر ابو طالب مسلمان ہوتے تو ابو طالب حضور کے لیے باپ کے درجے میں تھے، ان کے زیر سایہ پلے تھے اور آپ کے حقیقی چچا تھے. تو آپ کے ابو طالب کے ایمان لانے سے جو آپ کو خوشی ہوتی وہ میرے باپ کے ایمان لانے سے تو زیادہ ہوتی ہے نا کہ آپ کا وہ باپ ہے، چچا ہے. تو حضرت کسی نے کہا حضور آج اگر ابو طالب ایمان لاتے تو مجھے اس کے ایمان کی اس سے زیادہ خوشی ہوتی جتنا مجھے اپنے باپ کے ایمان کی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام تعلقات اور اپنی تمام لطافتیں رسالت کے قدموں کے نیچے بچھا چکے تھے. یہ باپ کا رشتہ اور اس کے ایمان کا. آپ نے جب یہ بات سنی تو یہ سنیں کہ جس کا باپ مسلمان ہو کتنی خوشی ہوتی ہے. فرمایا صدیق اکبر نے والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جسے قبضے میری جان ہے، لقرابت رسول اللہ احب الی، میرے مجھے حضور کی قرابت اس سے زیادہ پسند ہے اصل من قرابتی. واما الذی شجر بینی و بینکم من هذه الاموال،
اور یہ جو اختلاف ہوا ہے اس میں کہ فاطمہ جو باغ فتح کے لیے گئیں تو 6 مہینے کے اندر اندر گئی نہیں، بعد میں اندر ہی 6 ماہ بعد تو وفات ہو گئی نا. تو فرمایا کہ فاطمہ کی وجہ سے وہ جو ہے اس کے بارے میں حکم جاتے ہیں کہ اس کے بارے میں فلم آلو فیا عن الخیر ولم اترک امرا رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فیا الا صنعتہ، کہ میں نے جو اس میں عمل کیا وہ وہی کیا جو میں نے حضور کو کرتے دیکھا تھا. حضور بھی ان اموال فے میں اور بیت المال سے خرچ کرتے تھے، میں بھی 6 ماہ تک انہی میں خرچ کرتا رہا. وہ 6 مہینے تو ہو چکے تھے نا، میں بھی ان مال میں اس طرح خرچ کرتا رہا جس طرح میں نے حضور کو دیکھا تھا. میرا دل اس پر نہیں آ سکا کہ میں حضور کے طریقے کو چھوڑوں. تو انہوں نے کہا کہ لمحاتوں کا امن، میں نے ایک کام بھی ایسا نہیں چھوڑا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فیہا الا صنعتہ، میں نے حضور کو کرتے دیکھا اور پھر میں نے اس پر عمل کر دکھا. فقال علی لابی بکر، حضرت علی نے پھر حضرت کو کہا کہ موعظک العشیہ للبیت، اب میں اگلے دن حاضر ہو رہا ہوں، میں اگلے دن حاضر ہو رہا ہوں اور آپ کی بیعت کروں گا، اعلان کیا. اور پھر کہا وہیں اندر بیٹھ کر نہیں، سب کے سامنے معلوم کروں گا، یعنی بیعت اس طرح کرنے کا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اندر گھر میں تھے تو معلوم نہیں کیا دباؤ تھا کہ بیعت کر لی. ان حضرات کی فراست دیکھیں کہ حضرت علی نے کہا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا عشیہ. فلما صلی ابو بکر ظہر، جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن زور پڑی رکعی علی المنبر، تو ممبر پر چڑھے ابو بکر صدیق فتشہدہ، تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں تقریر کی. کب اگلے دن. تو کچھ کیا، میں نے کوئی نفاستاً کوئی حسد کے لیے نہیں کیا کہ ابو بکر پر مجھے ولا انکار، اور انکار نہیں تھا. تو علی تو کہیں 6 ماہ بعد بھی کہ میں نے 6 ماہ جو کیا لا انکار نہیں تھا. تو اب جو انکار کرتے ہیں وہ علی کے پیرو ہو سکتے ہیں؟ حضرت علی نے کیا کیا؟ لا انکار، میں نے پہلے بھی انکار نہیں کیا. اس آقا جو اللہ نے ان کو فضیلت دی، ولیکننا نورا، لیکن ہمیں دل میں تھا کہ ہمارا بھی شورا میں حصہ ہونا چاہیے تھا، مشورے میں، خلافت میں نہیں، مشورے میں حصہ ہونا چاہیے. وَاسْتَبْدَلْنَا فَوَجَدْنَا فِي أَنفُسِنَا فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ، تو جتنے مسلمان تھے وہ خوشی سے بھر گئے. مسجد بھری ہوئی تھی، سارے مسلمان خوشی سے بھر گئے. اب جب بھر گئے کیوں بھرے؟ مانے کہ ابو بکر اور علی ایک ہو گئے ہیں، اس لیے معلوم ہوا اب بھی امت کا فائدہ اسی میں ہے اگر عقیدہ یہ بناؤ دونوں ایک. ہم اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھتے ہیں کہ دونوں ایک، تو امت کا فائدہ کس میں ہے؟ اسی عنوان میں کہ دونوں ایک. میں جب سیالکوٹ میں پڑھاتا تھا ہمارے کالج میں، تو ان دنوں اسٹوڈنٹس میں سے کوئی 2 یا 3 ہوں گے، مجھے یاد نہیں رہا، پرانا واقعہ ہے، وہ جھگڑ رہے تھے. تو میں نے کسی اور لڑکے سے پوچھا جو میرے پاس تھے کہ یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک شیعہ ہے. تو میں نے کہا کیا؟ تو پروفیسر جو ہوتے ہیں ان کے لیے سارے طالب علم برابر ہوتے ہیں نا. انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہنی، کیوں؟ ہم وہاں ٹیچر ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو ہمیں تو کسی کے عقائد سے تو غرض نہیں نا. تو میں نے اس میں دخل نہ دیا، لیکن جب ہم فارغ ہو گئے، کلاس ٹائم ختم ہو گیا، تو میں نے بلایا، تو میں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات تھی، کیا بات کر رہے تھے؟ سر دونوں ہی کہنے لگے جی آپس میں اختلاف ہو رہا. کیا ہو رہا تھا؟ کہ یہ کہتے تھے کہ جی خلافت علی کا حق تھا. بھئی اس حق سے، میں نے کہا بھئی اس حق سے تو پیغمبر خود دستبردار ہے، ان کا لا اسألکم، میں اجر نہیں مانگتا، تو اجر رسالت کے طور پر ہم کیسے مان لیں کہ حضور نے کوئی حق باقی رکھا تھا؟ تو میں نے اسے پوچھا کہ شیعہ سے، میں نے کہا اگر تم مان لو اور ثابت کرو، تم اگر مان بھی لو، حضرت آپ آگے آ جائیں کہ تم اگر مان بھی لو
اور منوا بھی لو کہ حضرت علی کا حق تھا، تو حضرت علی کو یہ حق دلوا سکتے ہو؟ اب حضرت علی کو یہ حق دلوا سکتے ہو؟ تو وہ منہ ڈھیلا کے کہنے لگا نہیں نہیں. میں نے کہا ابو بکر نے اگر خلافت پر یوں ہی قبضہ کر لیا تو ان سے چھین سکتے ہو؟ نہیں. تو میں نے کہا اب لڑنے کا کیا فائدہ؟ بھئی اب ان سے لے نہیں سکتے، ان کو دے نہیں سکتے، تو لڑنے کا کیا فائدہ؟ ہم ہمیشہ لوگوں کو لڑنے سے روکتے ہیں کہ فرقہ وارانہ مسائل میں لڑو نا. اب تم اگر ثابت کر دو کہ حق تھا علی کا تو علی کو دے سکو گے؟ نہیں. ابو بکر سے لے سکو گے؟ نہیں. تو میں نے کہا لڑنے کا فائدہ کیا؟ تو اس کے پیچھے ایک دوسرا اس کا ساتھی چھپا ہوا تھا، وہ تو 2 منٹ میں یہ چپ. اب وہ وہیں سے بولا، کہنے لگا یہ تو ٹھیک ہے کہ اب نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، لیکن کوئی فیصلہ تو ہونا چاہیے نا کہ حق پر کون تھا. کوئی فیصلہ تو ہونا چاہیے نا حق پر کون تھا. میں نے کہا تم نے علماء سے کسی بھی ٹائم، علماء کسی عقیدے کے ہوں کسی فرقے کے ہوں، یہ بارہ نہیں سنا کہ فیصلے کا دن تو آگے آ رہا ہے، فیصلے کا دن تو آگے آ رہا ہے. ہم روز کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک اللہ فیصلے کے دن کا. معلوم ہوا کہ فیصلے کا دن آگے ہے. تو فیصلے کا دن آگے آ رہا ہے تو تم یہی فیصلہ کر لو گے. جب سے یہ مسئلے چلے ہیں تو کتنے لوگوں میں اختلافات ہوئے، شیعہ سنی میں کتنی لڑائیاں ہوئیں، کتنے جھگڑے ہوئے، کتنے، کوئی فیصلہ ہو گیا؟ کوئی فیصلہ ہو گیا ہے؟ اللہ کے بندو فیصلے کا دن آپ بھی بتائیں، فیصلے کا دن آج ہی ہے یا ایک دن آنے والا ہے؟ بولیے. ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں تم دنیا میں رہو، کتنی بہاروں میں رہو، لیکن ثم الی مرجعکم، پھر تم نے آنا میرے پاس، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، میں پھر فیصلے کروں گا. تو فیصلے تو پھر اس نے کرنے جو ہو چکا. موقع کی بات ہو تو دخل دو، اپنی رائے دو، لیکن جب موقع نکل گیا پھر اس دن والی چھوڑو. تو اس ملک میں ان صحابہ کے خلاف اور ابو بکر کے خلاف، عمر کے خلاف یہ جو اس کی باتیں پھیلائی، اس سے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نہ علی کو دے سکو نہ ان سے لے سکو، اور پھر کہو کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. تو اب تک فیصلہ ہوا ہے؟ تو فیصلے کو چھوڑو اس دن پر. تو میں نے جتنی بات کہی کہ فیصلہ اس دن ہونا ہے، تو اس سے وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے جی، مجھے کہنے لگے پروفیسر صاحب آپ نے تو ایسی بات کی کہ اب ہم کبھی نہیں جھگڑیں گے. ایسی بات دانائی کی اور عام لوگ سارے سمجھ گئے. تو میری تعریف کی. تو جب کسی کو تعریف کی جائے وہ خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ خوش ہو گیا. میں خوش نہیں ہوا. میں نے کہا آپ نے جو میری تعریف کی میں اس لائق نہیں ہوں. من عالم کے من دانم، من عالم کے من دانم، میں جانتا ہوں جو ہوں میں. تو تم نے یہ تعریف کی جی، ایسی بات کی، خوشی ہوئی. میں کہ مجھے نہیں ہوئی. کہہ رہی آپ نے تو بڑی اچھی تقریر کی، ہماری تسلی ہو گئی. میں نے کہا میں اس تقریر کے لائق نہیں، یہ میری نہیں تقریر، میری تقریر نہیں ہے، میں نہیں کی. کہنے لگے پر ہے کس کی؟ میں نے کہا یہ تقریر ہے حضرت امام حسن کی، جو حسین کے بڑے بھائی تھے اور علی کے بیٹے تھے. حضرت حسن نام سنا ہے؟ حضرت حسن بڑے بزرگ گزرے ہیں. میں نے کہا یہ تقریر تو ان کی ہے. انہوں نے امت کو ایک کرنے کے لیے، جب ان کے پاس عراق کا جزوی اقتدار بھی تھا، وہ جانشین تھے علی کے عراق کے علاقے میں، لیکن انہوں نے خود اس متحد کرنے کے لیے امیر معاویہ کو حکومت دے دی. حضرت حسن پر قربان جائیں، انہوں نے خود دے دی. تو حضرت حسن جوڑ چاہتے تھے تو انہوں نے دے دی نا. تو حضرت حسن نے اس وقت جو تقریر کی، وہ تقریر علامہ طبرسی
انہی کے آدمی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الاحتجاج میں نقل کیا وہ تقریر. تو میں نے کہا میں تو حسن نے جو تقریر کی میں تو ان کے پڑھ کر طالب علمانہ طور پر میں چند باتیں کر لیتا ہوں. کوئی باتیں میں نے علی کی پڑھی وہ کہہ دیتا ہوں، کوئی حسین کی پڑھی وہ کہہ دیتا ہوں. ہم اتنی اعلیٰ تقریر میں کیا کر سکوں، وہ تو حسن کی شان تھی. اب کہا اچھا حسن کی تھی جی. کہنے لگے پھر ہمارے جو شیعہ علماء ہیں وہ پھر حسن کی بات نہیں مانتے. میں نے کہا یہ ان سے پوچھو، میں تو کسی پر اٹیک نہیں کرتا، میں کسی پر اٹیک نہیں کرتا کہ جی وہ حسن کی بات کا نہیں مانتے. وہ کہنے لگے نہیں جی آپ بتائیں. تو میں نے کہا بھائی یہ ان سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو. تو طالب علم سے کہنے لگے جی ہم آپ کے شاگرد ہیں تو ہمیں تو کوئی بتا دیں. میں نے کہا بات یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ حاضر کہتے ہیں ہم نے حسین کی ماننی ہے، حسین کی ماننی ہے. تو میں نے کہا حسین کی کہا تھی کہ حسین نے جان دے دی تھی نا. تو میں نے کہا تم 4 سال میں تو یہیں پڑھ رہے ہو میرے پاس ہی، تو تم نے کسی نے جان دی ہے؟ حسین کی ماننی ہے. بھائی اللہ کے بندو جو حسین کا واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ وقتی. لڑائی ہوتی ہے مسلمانوں کی اگر تو وقتی، اور دائمی طور پر لڑائی نہیں ہوتی کہ اب سال سال لڑتے ہی رہو. امام حسن نے جو تقریر کی اس کے مطابق انہوں نے امیر معاویہ کی قیادت مان لی، جھگڑا ختم. تو ہم سے کوئی برسر عام پوچھتا ہے کہ تمہارا امیر معاویہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں جو امام حسن کا تھا. تو امام حسن نے ان کو حکومت دی یا نہیں؟ پھر اللہ نے اس کو کتنا قبول کیا؟ اللہ نے پھر اس کو اتنا قبول کیا کہ حسن نے جو قربانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کیا کہ حسن تو نے امت کو جوڑنے کے لیے اتنی بڑی قربانی، آج کل کوئی معمولی کرسی ہو تو چھوڑنے کو نہیں تھا، تو تم نے اتنی بڑی قربانی کی ہے تو اب ہم اس کی جزا تمہیں دیں گے. تو پھر خدا نے کیسے جزا دی کہ اسے مقدر فرمایا اور عالم تکوین کا فیصلہ کہ دنیا کے آخر میں جو شخص قوموں کو جوڑے گا اور سب کو متحد کرے گا، جس کو کہتے ہیں امام مہدی. امام مہدی جب آخر میں قیامت کے نشان کے طور پر آئیں گے، یمن الارض قسط بعد القبا مول ظلم و مجورہ، تو وہ مہدی تیری نسل سے ہوں گے. تو نے آج اقتدار دیا امت کے اتحاد کی خاطر معاویہ کو، ہم نے پھر تیری اولاد میں یہ اقتدار مقدر کر دیا کہ قیامت سے پہلے ساری دنیا جب ایک ہوگی اور عدل و انصاف سے بھرنے والا اٹھے گا مہدی تو وہ تیری نسل سے ہوگا. تو مہدی کس کی نسل میں سے ہوں گے؟ ہاں جی بولیے. اور پکی بات ہے مرزا غلام محمد مسلسل نہیں تھا جو کہتے میں مہدی ہوں. جب مرزا غلام محمد کہے کہ میں مہدی ہوں تو اتنی بات یاد رکھو کہ تو اس نسل میں سے نہیں. تو بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو میں نے بات کرنی تھی آپ سے صدق کی، تو وہ میں بری بات کر نہیں سکا. کوشش تو میں نے کی کہ کوئی بات، لیکن حدیث پڑھنی جو تھی تو اس کے لیے تو کوئی تشریح کرنے کا وقت لگ گیا. تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں اور میں یہ آپ سے کہتا ہوں اگر آپ نے بات پوری سننی ہے تو کل جامعہ اسلامیہ میں آئیں. زور کی نماز 1:35 پر وہاں ہوتی ہے، اس کے بعد پھر مجلس ہو جائے گی، پھر مجلس ہو جائے گی. اور جو بھی میں بات ہے کہ میں سمجھانے کے لیے کوشش کرتا ہوں. آپ نے دیکھا میں نے کسی پر اٹیک کیا؟ ہم کسی پر اٹیک نہیں کرتے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ میں سے جو آئیں وہاں بات کر سکیں. اور ایک شخص کہتا ہے کہ جی جو نہ آئے اس کا علاج میرے پاس کیا ہے؟ کہ آپ نے تو کہا کہ جو آئے وہ تو سمجھ لے، اگر جو نہ آئے میں اس کو کیا جواب دوں؟ تو اس کا اتنا جواب دیتا ہوں کہ جو نہ آئے وہ پڑھ لے. اور وہ خلفاء راشدین کس کے پاس ہے؟ لاؤ نا کہ آپ اور تجلیات کس کے پاس ہے؟ یہ کتاب ہے خلفاء راشدین. خلفاء راشدین جلد اول. کتنی ضخیم کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جلد اول ہے.
اور یہ جلد دوم ہے. یہ ایک سیٹ ہے. تو خلفائے راشدین ان چاروں کے بارے میں جتنے بھی مباحث جتنی بھی ڈسکشنز ہیں الحمدللہ ہم نے صحابہ اور راشدین کی عزت کے گرد آبرو کا پہرا دیا ہے پوری طرح. ہم تو چوکیدار ہیں. علماء جو ہوتے ہیں وہ چوکیدار ہیں ان اسلاف کے گرد. ہم دعوے دار نہیں چوکیدار ہیں. ہم اٹیک کرنے والے نہیں ہم مجیب ہیں. ہم نے اعتراضات صحابہ پر بھی بزرگوں پر بہت سنے لیکن الحمدللہ ہم جواب دے رہے ہیں. جوابی کارروائی نہیں کرتے. جوابی کارروائی نہیں کرتے. جوابی کارروائی کرنی ہو تو اپنے اپنے ملکوں میں جا کر کے یہاں تو ہمیں زیادہ جوڑ کی ضرورت ہے نا. اب ایک بات کہہ کر میں دعا کرتا ہوں. وہ بات کیا ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے علم کا تعلق مادہ علمی دیوبند سے ہے. وہاں کی جو آواز ہے وہ یہی کہ ہم صحابہ اور اہل بیت سب کو مانتے ہیں. ہم اتحاد کے قائل ہیں. اور ہمارے مقابلے میں جو لوگ نہیں ان کا مرکز ہے عراق میں ان کی بڑی درسگاہ ہے جس سے ہمارا دیوبند ہے نا. تو یہ قوم کے اور عراق میں اپنے مدارس کے جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ صحابہ پر جو اٹیک کرتے ہیں تو ان میں سے ایک ان کے صاحب نے وہاں جا کر 7-8 سال تعلیم پائی اور آ کر پھر ان کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ اس کے جتنے بھی اعتراض تھے ان کے جواب میں یہ کتاب تجلیات آفتاب. تو اگر کل نہیں آنا اور گھر بیٹھے آپ کہیں کہ آپ کو سارے حالات کا اختلافات کا پتہ چلے تو اس کا جواب کس طرح میں نے اس کا جواب دیا پڑھ کر. یہ کتابیں اس وقت ہمارے پاس انگلینڈ میں صرف 5 ہیں یعنی 5 سیٹ ہیں اور یہ جو ہے تجلیات آفتاب یہ 7 ہیں. 7 ہیں. اور انڈیا میں یعنی پاکستان میں جب دور انڈیا کا تھا اس وقت ایک عالم انہوں نے کتاب لکھی تھی مولانا کرم الدین دبیر تحصیل چکوال میں. آج کل تو ضلع چکوال ہے اس وقت تحصیل تھی. وہ مسلمانوں کے نمائندے تھے. انہوں نے کتاب لکھی تھی آفتاب ہدایت. اور اس کا جواب اس عالم نے جو قم سے پڑھ کر آیا یا عراق کے کسی درسگاہ سے اس نے آ کر پھر اس کا جواب لکھا. اور ان کے بیٹے ان کا نام تھا قاضی مظہر حسین صاحب. یہ ان کے بیٹے تھے مولانا کرم الدین کے. ان کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں آخر تک کوشش کرتا رہا ہوں کہ میرے والد پر جو علم کا قرضہ تھا وہ میں اتار سکوں. میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے اتار نہیں سکا. اب میں اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں تو میں نے آپ سے عرض کرنی. میں نے کیا یہ کہہ کر انہوں نے وہ کتاب جو اس نے لکھی تھی وہ میری جوڑی میں ڈال دی. اب میں ہمت تو نہیں کر سکتا تھا کہ میں لکھوں. نہ میرے اس وقت کوئی صحت اجازت دیتی تھی. لیکن ایک شخص جو جا ہی رہا ہو اور اس نے اپنی زندگی بڑی محنت سے گزاری ہو اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی خلافت کا شر پایا ہو تو میرا دل نہ کرے کہ میں انکار کروں. لیکن میں حیران تھا کہ میں کیا کروں. پھر میں آپ سے کہہ نہیں سکتا کہ کتنی عنایات اللہ کی طرف سے ہوئیں کرم کی کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی کہ میں نے یہ کتاب لکھ دی وہی جواب میں. اور جب کتاب لکھی تو سب سے پہلے ان کے بیٹے کو یعنی جو مصنف کا پوتا تھا اس کو جس نے دیکھا کہ میرے دادا سے آج ایک صدی پہلے کی جو قرضے کا بوجھ تھا وہ اٹھ گیا. ان کا نام بھی میں نے شروع میں لکھا ہے. تو میرا مطلب یہ کہ آپ حضرات اور تو ساری چیزیں آپ کی ایمان کی جو قابل اطمینان ہے الحمدللہ. لیکن ایک آپ کا بھی عقیدہ غلط ہے. سب نے عقیدہ ایک رکھا ہوا بنایا ہے. بتا دوں وہ عقیدہ آپ نے یہ جو عقیدہ بنا رکھا ہے نا کہ پڑھنا نہیں یہ غلط عقیدہ ہے. کہتے جلسہ ہوگا ہم سنیں گے درس ہوگا سنیں گے آئیں گے واہ کہیں گے پر پڑھنا نہیں. تو میں برسہ عام کہتا ہوں کہ یہ عقیدہ غلط ہے. اور جو علماء یہاں بیٹھے ہیں
سارے وہ بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ عقیدہ ان کا غلط ہے. اگر پڑھنا ہی نہیں تو سب سے پہلی وہی جو غار میں آئی اس کا تو نام تھا اقرا، پڑھو. تو ہماری دین کا آغاز ہی ہوا اقرا پڑھنے سے. تو جس قوم کا آغاز ہی پڑھنے سے ہوا ان کا عقیدہ ہو کہ پڑھنا ہی نہیں. کوئی آپ صاحب بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ عقیدہ غلط ہے کہ نہیں؟ آپ صاحب ابھی لندن سے تشریف لائے تو یہ کہتے ہیں جی ہاں یہ عقیدہ ان کا غلط ہے. جس کا بھی عقیدہ ہو کہ پڑھنا نہیں وہ اقرا کے تقاضے کو سمجھ نہیں سکا. تو بس اور یہ 7 کتابیں ہیں اور یہ ہیں. اور ہمارے حافظ اقبال صاحب نے بھی اپنی جگہ اسی لائن کو جو میں نے لائن دی تھی اس لائن کو سنبھالا. اور حضرت ابوبکر پاس اور جمعے کے دن کسی نے اعتراض کیا تھا، میں بیان کر رہا تھا جمعے کے بعد، تو کہا جی ابو ہریرہ تو بڑا خوش آمدید تھا، یہی کہا تھا سب کے سامنے، آپ کو پتہ ہے. تو پھر میں نے ان کو آج کہا کہ کتاب ابو ہریرہ نے لکھی ہے، ابو ہریرہ، اور یہ لکھی گئی تھی ابتدا میں اسی اکیڈمی میں ہی. ابو ہریرہ ہم نے ابو ہریرہ پر جتنے بھی اعتراض کیے گئے ایک ایک کر کے اٹھا دیے ہیں. تو یہ اس سے فائدہ کون اٹھا سکیں گے؟ جن کا عقیدہ صحیح ہو. بس یہ کہہ دو. اچھا یہ کہتے نہیں یہ کہہ دو پڑھنے والے، تو میں کہا کہ ہوں گے ہی نہیں تو میں کن کی. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اب کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا تو جو کچھ باتیں کہیں گی ان کے لیے ایک مخلصانہ دعا اور کل کا اعلان کہ جن کے پاس ٹائم ہو وہ آ سکیں گے یا نہیں. اور اس کے بعد وہاں بھی کہہ دوں وہاں بھی ریفریشمنٹ کا انتظام ہوگا. اور اب بھی ہے، اب بھی جلدی جانے کی کوشش نہ کریں، نماز بھی پڑھیں اور کھائیں بھی. کھانے کا التزام ہم پہلے نہیں کرتے لیکن اب ہم نے اس لیے کہہ رہی کہ کئی لوگ ہمارے بارے میں دوسرا عقیدہ بنا لیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا اور دعوتیں کرنی بھی جائز نہیں. ہم صرف الزام کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اس سے اختلاف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ دوستوں کی ضیافت کے طور پر ہو، دوستوں کی ضیافت کے طور پر ہو تو ہمیں اس میں کوئی کلام نہیں. تو میں ایک جگہ کہیں حلوہ کھا رہا تھا تو کہ آپ حلوہ کھا رہے ہیں، میں نے کہا میں لائک تو لیکن دفعہ تہمت کے لیے ہم جو دیوان سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے بارے میں غلط پروپیگنڈا کہ یہ حلوے کو جائز ہی نہیں سمجھتے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ جنہوں نے دین کی باتیں سنی اور صحابہ کرام کی عظمتیں اور ان کی شان اور ان کی صداقت ان کے دل میں اتری، یا اللہ اس کو دل و دماغ میں ہمیشہ رہنے والا خزانہ بنا دے. یا اللہ جن پاک لوگوں کا ہم نے تذکرہ کیا ان کا صدقہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اے اللہ تیرے حضور میں اس وقت دعا کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہاتھ تیرے حضور اٹھے ہوئے ہیں یا جو بہنیں یہاں آئی اور نیچے میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، یا اللہ آخری وقت تک کلمہ باقی رکھ، آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما، ایمان کو قائم رکھ، ایمان کے ساتھ قبر میں اترنا ہو اور ایمان کے ساتھ اٹھنا ہو. ہمیں صحابہ کی غلامی میں جگہ دے، اہل بیت کے محبین میں تو جگہ دے، بزرگان دین کے مسلمانوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ ذاکرون وکلما غفل عن ذکر غافلون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.